علی اور زین اب دن رات خوف کے سائے میں جیتے تھے۔ سعد کی پراسرار گمشدگی ان کے ذہن پر بھوت بن کر سوار تھی۔ علی کے فون پر ہر رات 12 بجے وہی پیغام آتا تھا، اب تم میں سے ایک اور باقی ہے۔ تصویر میں اب حویلی کے دروازے پر ایک نیا خون سے لکھا جملہ تھا، جب تک سب پورے نہ ہوں دروازہ بند نہیں ہوگا۔ ایک رات دروازے پر دستک ہوئی۔ علی نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو سامنے سعد کھڑا تھا، مگر اس کا چہرہ بالکل سپاٹ، آنکھیں خالی اور ہونٹ سلے ہوئے تھے۔ وہ آہستہ سے بولا، وقت آ گیا ہے، دروازہ بند ہونے والا ہے، کام وتھ می۔ زین بھی جلدی علی کے گھر پہنچا۔ سعد نے ایک کاغذ ان کے سامنے رکھا جس پر صرف 3 الفاظ تھے، آخری قربانی دو۔ تینوں گاؤں واپس پہنچے، مگر اس بار گاؤں کی حالت پہلے سے 1000 گنا بھیانک تھی۔ آسمان پر کالا سورج، زمین پر خون کی ندیاں، درختوں سے جھولتی لاشیں اور فضا میں ہزاروں سایوں کی چیخیں۔ جب وہ حویلی کے دروازے پر پہنچے تو دروازہ خود بخود اوپن ہو گیا۔ اندر ایک بڑا سا کمرہ تھا جس کے بیچوں بیچ ایک پتھر کی میز تھی جس پر انسانی کھوپڑیاں رکھی تھیں۔ میز کے اوپر خون سے لکھا تھا، ایک جسم، 2 روحیں، ایک قربانی۔ تبھی ایک لمبا کالا بھیانک سایہ نمودار ہوا۔ اس کا سر الٹا تھا، آنکھیں سرخ اور دانت نوکیلے۔ وہ بولا، یہ کھیل اب ختم ہونے والا ہے، آ تو ایک دوسرے کو مارو، آ پھر ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہو۔ علی اور زین نے سعد کی طرف دیکھا۔ سعد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، بس کر دو، میں مزید نہیں سہ سکتا۔ سعد نے اپنے ہاتھ میں چھپی ہوئی خنجر نکالی اور خود ہی اپنے سینے میں گھسا دی۔ خون کی تیز دھار میز پر بہنے لگی۔ سعد آخری سانس لیتے ہوئے بولا، دوستی کی آخری قربانی میں دے رہا ہوں، اب ہمیں آزاد کر دو۔ اچانک پوری زمین لرزنے لگی۔ سائے ایک ایک کر کے چیخیں مارتے ہوئے ہوا میں تحلیل ہونے لگے۔ حویلی جلنے لگی، درخت جڑوں سے اکھڑنے لگے، کنواں دھماکے سے پھٹ گیا۔ ایک زوردار روشنی کے ساتھ گاؤں مکمل طور پر مٹی میں دفن ہو گیا۔ علی اور زین جب ہوش میں آئے تو وہ دوبارہ ہسپتال میں تھے۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ 1 ہفتے تک بے ہوش رہے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ان کے جسم پر جلنے کے نشان تھے اور دونوں کے ہاتھوں پر خون سے لکھا تھا، دروازہ بند ہو گیا۔ کہتے ہیں جب بھی کوئی اس علاقے کے قریب سے گزرتا ہے تو فضا میں سرگوشی ہوتی ہے۔ دروازہ تو بند ہو گیا، لیکن چابی اب بھی کسی کے پاس ہے، اور اکثر لوگوں کے موبائل پر ایک انجان نمبر سے ایک تصویر آتی ہے، ایک پرانی جلی ہوئی حویلی، اور اس کے دروازے پر خون سے لکھا ہوتا ہے، کیا تم چابی ہو؟ یاد رکھو، کچھ دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، صرف انتظار کرتے ہیں اگلے آنے والے مہمان کا۔ دوستو، یہ تھی کھنڈر گاؤں کی خوفناک کہانی کا لاسٹ پارٹ۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ پھر ملیں گے ایک اور خوفناک کہانی کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔